اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی تو ایک ہی رحمت پوری دنیا کے لیے کافی ہے، مگر درود شریف کی یہ خاصیت، یہ فضیلت، یہ طاقت ہے کہ ایک کے بدلے میں اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو بس آپ کے ہر ایک درود کے بدلے اللہ کی رحمت آپ پر 10 گنا برس رہی ہوتی ہے۔ درود شریف کی اسلام میں بڑی خاصیت اور بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم درود شریف سے حاصل ہونے والی اللہ کی رحمتوں کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب پر درود و سلام بھیجنا بھی اپنی بخشش کے بہانوں میں سے ایک ہے۔ آج ہم درود شریف پڑھنے کی برکات پر بات کریں گے، تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے درود شریف رحمت الہی کو کیسے متوجہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ درود و سلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ بستگی و وفاداری کے اظہار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی جاتی ہے، اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور آداب میں سے ہے۔ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بڑے پیارے اور موثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ ظاہر کیا ہے کہ اس کے نزدیک اپنے پیارے حبیب کا کیا رتبہ اور کیا شان ہے، کہ اللہ جل شانہ اور ملائکہ مقربین ملائے اعلیٰ میں آپ کی کیا ثنا کرتے ہیں۔ پھر ملائے سفلی میں بھی اس درود کا حکم فرما دیا، تاکہ عالم علوی سے عالم سفلی تک ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا سے گونج اٹھے، اور زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا محبوبیت اور رفعت شان محبوب سے معطر اور منور ہو جائے۔ پہلے اس شاندار تمہید کا مقصد یہ ہے کہ مومنین یہ جان لیں کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی پاکی و تعریف بیان کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کی ثنا و تعریف کرتا ہے اور رحمت خاص مسلسل بھیجتا ہے، اور فرشتے ہر وقت اس کی دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر ایک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں قدر ہی نہیں، ورنہ آپ ایک منٹ سوچ کر تو دیکھیں کہ اللہ کے درود کے بعد ہماری درود کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اللہ کا درود یعنی رحمت کافی تھی، مگر اللہ نے ہمیں اپنے محسن کے احسان کے بدلے چکانے کا حکم دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے تلے عاجز تھے، تو اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنے محبوب کی امت کا عز دے کر ہمیں اس کے مکافات کا طریقہ بتایا کہ درود شریف پڑھا جائے۔ تو یہ ایک الہی تحفہ ہے۔ اس تحفے میں یہ خاصیت ہے کہ ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے عزیز کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتے ہیں، اگر زیادہ کچھ نہیں صرف مسکرا کر ایک پھول بھی دے دیتے ہیں تو اس سے کتنا اچھا لگتا ہے، آپ کے لیے اس کے دل میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو بدلے میں آپ کو پھولوں سے بھرا ہوا گلدستہ دیتا ہے۔ تو یہی صورتحال درود و سلام کی بھی ہے، یعنی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول دینے کے مترادف ہے، تو اللہ آپ پر 10 دفعہ درود لوٹاتا ہے، تو جو کہ پھولوں سے بھرا باغ لوٹانے کے مترادف ہے، یعنی آپ پھول پیش کریں تو اللہ تعالیٰ پھولوں سے بھرا باغ دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ درود السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو میں کیا سمجھانا چاہتی ہوں کہ جب آپ صرف ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ مہربانی سے آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں انعامات و برکات کما سکتے ہیں۔ یہ ایک بیج لگانے کے مترادف ہے۔ آپ ایک درود پڑھتے ہیں اور اللہ آپ کے لیے 10 خوبصورت درخت لگائے گا، اور ہر درخت آپ کی زندگی میں سایہ، پھل اور سکون فراہم کرے گا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ درود السلام ایک انمول تحفہ ہے جو اللہ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو دیا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ یہ تحفہ ملے، آپ کو یہ تحفہ ملے، اس کی برکات حاصل ہوں؟ چاہیں گے نا؟ تو اس درود السلام کی اہمیت کو سمجھیے، اس سے محبت پیدا کیجیے اور اپنی روزانہ کے معاملات میں اسے شامل کر لیجیے، اور ایک ایک درود کے عوض اللہ کی 10 رحمتیں کمائیں اور اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی بہتر بنائیں۔
ذرا سوچئے، ایک درود 10 رحمتیں لاتا ہے، 10 درود 100 لاتے ہیں، اور اگر ایک دن میں 100 بار پڑھیں تو اللہ کی طرف سے 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ذوق و شوق سے زیادہ پڑھا جائے، تعداد میں اضافہ کیا جائے، تو ان میں سے ہر ایک نعمت آپ کی زندگی کو ان طریقوں سے بدل سکتی ہے جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود شریف اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ طاقتور، زندگی بدلنے والا اور بے حد قیمتی عمل ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہوں، کوئی مشکل آن پڑی ہو، کسی مسئلے میں پھنس گئے ہوں، غرض کوئی بھی پریشانی ہو، اگر آپ عافیت چاہتے ہیں تو یہ درود شریف سے ممکن ہے۔ اس کے طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک انمول اور قیمتی تحفہ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے درود شریف پڑھنے کو اپنی روزانہ کی عادت بنائیں۔ خوب ذوق و شوق کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اپنی صبح اور اپنی شام کو برکتوں سے بھر دیں، اور یہ ورد چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ ایک ایک درود اللہ کی بارگاہ سے بے پایاں رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور ہاں، اس بارے میں سوچیے گا ضرور کہ جب اللہ کی ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، تو جو آپ کثرت سے کرتے ہیں، تو سوچ کر دیکھیے خیر و برکت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں، جو درود میں رہے مصروف شب و روز ہر قدم، وہ عام نہیں رہتا ہے خاصوں میں اس کا قدم۔ شکریہ۔